لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم آ رہے ہیں جی آیت نمبر 277 پہ، آخری حصہ ہے سورہ بقرہ کا، اور آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، تعداد بہت کم اور اتنا امپورٹنٹ رکوع جو روز ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر و ترجمہ۔ اچھا، اللہ پاک خیریت رکھے، سب کو آسانیاں دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے کہا تھا کہ اللہ جی کہہ رہے ہیں، جو اس سے پہلے ہم نے لیسن پڑھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ جی نے کہا کہ جو ہیں ربا، اس سے جان چھڑا لو، اور جو تمہارا فالتو سیونگ، جو تم نے سیونگ کی ہے، وہ اللہ کے راستے پہ لگا دو۔ پھر ہم نے بہت زیادہ اس کو، چونکہ پریکٹیکل لائف کا حصہ ہے کہ کون کون سی وہ باتیں ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے، ڈانٹنا نہیں، کسی کو جتانا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینی، اور دکھاوا نہیں کرنا۔ یہ چند باتیں ایسی تھیں کہ اگر ہم یہ کریں گے تو صدقات بے معنی ہو کے رہ جائیں گے، اور اللہ جی نے اس کی مثال یہ بتائی کہ ایک چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی رکھ کے اگر آپ نے اس میں بیج ڈال دیا اور پانی دے دیا تو جیسے ہی زور کی بارش ہوگی تو وہ سارا کچھ آپ کا ویسٹ ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا، بلکہ الٹا آپ کی محنت اور پیسہ وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ یہ کس کی مثال ہے؟ وہ جو دکھاوے کے لیے صدقات دیتے ہیں اور جو جتاتے ہیں، جو تانے مارتے ہیں، جو اس سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو اذیت دیتے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں کہ اللہ جی ان کے لیے کہتے ہیں کہ روز حشر وہ خالی ہاتھ ہوں گے۔ وہ سوچیں گے تو یہ کہ ہم نے تو اتنے بڑے بڑے کام کیے تھے تو ہوا کیا؟ تو ان کو یہ نہیں سمجھ آئے گا کہ وہ سارا کدھر گیا، ہمیں تو کوئی اس کا صلہ نہیں مل رہا۔ تو اللہ جی کہہ رہے ہیں وہ سارا ہوا میں اڑا دیا جائے گا، کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کو کچھ دے کے اس سے کوئی غرض لے لی تب بھی، اللہ کی راہ میں دیا، ہمیشہ بس دیتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے میں نے اس کو نہیں دیا، میں نے رب کے بینک میں ڈالا۔ بس یہ جب ہم ایسے سوچیں گے تو پھر ہم اس کو نہ تنگ کریں گے، نہ جتائیں گے، نہ اس کو احساس دلائیں گے کہ تو چھوٹا ہے تو میں بڑا ہوں، یا میں بڑا ہوں تو تو چھوٹا ہے، اس طرح کی باتوں کا۔ اس کی احتیاط ضروری ہے۔ ابھی جو آیت ہم پڑھے ہیں اس میں جو بات ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ صدقات کو بڑھا دو، اور اپنے جو ہیں ربا، سود جو ہے، جو آپ کی سیونگ ہے، اس کو آپ کو بینک یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جمع کراؤ، ہم ڈبل ٹرپل کر کے آپ کو دے دیں گے۔ یہ آپ کو یہودی نظام کشش دے رہا ہے کہ ہم آپ کا سرمایہ بڑھا کے دیں گے، جبکہ اللہ جی کہتے ہیں یہ سرمایہ ایسے نہیں بڑھتا۔ آپ اس کو بند کر دیں، باجی نے کچھ بات کرنی ہے جی۔ اب اللہ جی کہہ رہے ہیں، پہلے اللہ جی نے بتا دیا کہ جو ربا کا کام کرتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اب اللہ جی کہہ رہے ہیں 277 میں، بسم اللہ الرحمن ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ خالی ایمان کافی نہیں ہے، عمل کا تذکرہ ہر جگہ ساتھ موجود ہے کہ ایمان لانا ہے
اور پھر صالح اعمال کرنے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز بھی قائم کی، وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور انہوں نے زکوٰۃ بھی ادا کی، وَلَهُمْ ان کے لیے اجرہم ان کا اجر عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی حزن و ملال ہوگا۔ اب ہم نے دیکھا کہ اللہ جی نے ایمان کے ساتھ جو چیزیں ہمیں بتائیں، پہلی بات یہ کہا ایمان لائے، اللہ کا حق ادا کیا، دوسری بات یہ کہی کہ صالح اعمال اپنائے، تیسری بات نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہم چلتے پھرتے تندرستی کی حالت میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ جی نے کہہ دیا بیمار ہو، نہیں کھڑے ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کر کے پڑھ لو۔ گویا آپ کا ہر لمحہ رب کی یاد میں ہو۔ 5 وقت نماز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کم از کم دن میں 5 بار رب سے باتیں ضرور کرنی ہیں۔ ہم کیا پڑھتے ہیں نماز میں؟ اللہ جی سے باتیں کرتے ہیں نا۔ حضرت علی نے سے پوچھا گیا تھا نا کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہ جی کی ساری وہ باتیں پڑھ رہے ہیں جو اللہ پاک ہمارے لیے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں جو حکم دے رہے ہیں، ہمیں جو منع کر رہے ہیں، ہمیں جو سکھا رہے ہیں، ہم وہی سارا کچھ قرآن میں پڑھ رہے ہیں۔ آگے کہا ان کو ولا اور نہ خوف ہوگا کوئی، علیہم ولا ہم یحزنون اور کسی طرح کے رنج و غم میں وہ مبتلا نہ ہوں گے۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ یہ آج جتنے سائیکیٹرسٹ اور یہ چیزیں سننے میں دیکھنے میں، یہ خوف کی بیماری کی وجہ ہے۔ یہ بیماری جب آپ کسی بھی چیز کا خوف لے لیتے ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ہی خوف ہونا ہے بس، اور وہ ہے میرے رب کا خوف۔ جب آپ پر رب کا خوف ہوتا ہے تو آپ کوئی غلط کام ہی نہیں کرتے۔ جب آپ کوئی غلط کام نہیں کریں گے تو آپ کو کس کی پکڑ کا ڈر ہے؟ کوئی پولیس والا، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا۔ آپ وہ خوف اتار دیتے ہیں اس وقت جب آپ رب کے حکموں پہ عمل کرتے ہیں، تو آپ پر ایک اللہ کی طرف سے تسکین، طمانینت ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ جی بار بار کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب عطا کرتا ہوں، لیکن شرط ایک ہے، میرے حکموں کو مانو، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں وہ سارے کام کرو۔ تو پھر اللہ جی ہمیں کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، وہ جو سارے صبر کرنے والے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ جب آپ کو اللہ کی راہ پہ نکلتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کے چیلنجز سامنے ہوتے ہیں، تو اس راہ پہ چلتے ہوئے استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ منزل کیا ہے؟ کہ رب کا دین اسلام، جس کو اللہ جی کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، اس کو نافذ کرنا ہے۔ اسلام کی حکومت کو، اسلامی قوانین کو، ان کو ہم نے دنیا میں نافذ کرنا ہے کہ یہ ایک دین ہے
جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ہم سب کے لیے۔ آگے دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحب ایمان لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، ربا میں سے جو کچھ ہے بقایا اس کو تم چھوڑ دو۔ یعنی رب پر بھروسہ کرتے ہوئے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ربا مت لو، تو اپنی اصلی قیمت جو ہے وہ لے لو، اور جو اوپر پیسے تم نے فکس کیے تھے وہ چھوڑ دو۔ اس کو اللہ کی خاطر وہ پیسے جو سود کی صورت میں تم لے رہے تھے وہ چھوڑ دو۔ جو جاری ہے کام اس پہ آپ کو انسٹرکشن مل رہی ہیں کہ آپ نے دیے ہوئے ہیں نا پیسے کہ ہمیں اس پہ اتنا سود ملے گا، تو آپ وہ سود کی رقم چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی میں مومن ہو تو، اگر تمہارا اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہے تو پھر سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے سود کے پیسے لو، اور جو اپنے اصل زر ہے آپ کا، جو آپ کی اصل رقم ہے جو آپ نے دی ہوئی تھی، بس صرف وہ لے لو، اور جو اوپر پیسے آپ نے فکس کیے تھے وہ نہیں لینے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، آگے سنیں کیا اللہ جی کہہ رہے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، تو انذر ہوتا ہے نا ڈرنا، تو پس بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو خبردار ہو جاؤ، لڑائی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ کوئی اور آپ کا میرا عمل اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے جس پر اللہ جی نے یہ حکم دیا ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے تمہارے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہیں اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو۔ پہلے کہہ دیا چھوڑ دو، پھر کہا تمہیں کوئی حسن و ملال نہیں ہوگا، اگلی بات یہ کہہ دی اگر تم ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ جان لو، سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ آگے کہا ویسے بھی آج کل اگر آپ دیکھیں تو جو پیسے آپ کسی کو دیتے ہیں وہ مشکل سے ہی آپ کو واپس ملتے ہیں، آپ کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتے۔ وہ آپ نے 1,00,000 روپیہ کسی کو دیا ہے، سود پہ ہی دیا ہے لیٹ سے، تو وہ پیسے آپ کے تب ہوں گے جب آپ کے پاس ہوں گے، ورنہ تو لوگ آج کل یہاں کیا ہو رہا ہے لے کے بھاگ ہی جاتے ہیں۔ 90% یہی ہو رہا ہے کہ وہ پیسے جو ہوتے ہیں وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ چیز وہ ہے آپ کی جو آپ کے اپنے اختیار میں، جس پر آپ کا اپنا قبضہ ہے۔ ابھی تو پاکستان کے حالات بھی ایسے ہیں کہ اگر آپ کا قبضہ نہیں ہے تو کوئی پتہ نہیں کب کون کس پہ کس چیز پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا، ابھی تو یہ حالات۔ اچھا جی آگے کہا فَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل اموال ہی تمہارے ہیں، لا تظلمون، نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ ہے وہ تنگ دست، کون؟ جس کو تم نے قرض دیا ہے، تو اسے فراخی تک، میسرہ فراخی تک مہلت دے دو، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو وہ پیسے تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اِن کُنتُم تَعْلَمُونَ، اگر تم یہ بات سمجھ جاؤ تو، وَاتَّقُوا، ڈرو،